میں اپنے شاگردوں کی بہتری کی دعا کرنے لگے. تو خدمت سے دعا ملتی ہے, خدمت سے دعا ملتی ہے, محنت سے دعا ملتی ہے, اور اب تک سکھ پہنچانے سے دعا ملتی ہے. یہاں مارے پیٹے اس کے بعد زبردستی دعا کر دیجئے امی میرے لیے, یہ بات کیوں کہتا ہے؟ یہ بات مت بول. ماں کی خدمت کر کے ماں کی زبان نہیں, اس کا انگ انگ تمہارے دعا کرنے لگے. تو اللہ رب العزت کی عبادت کر, اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارش فرمائے گا. ذرا غور سے سنیے گا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ فوج تھی. دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ نکلے. دشمنوں نے جب دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ فوج لے کے آ رہے ہیں تو دشمن پریشان ہو گیا. کہا ایک پیغمبر ہمارے شہر کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے, ان کے پاس 6 لاکھ کی فوج موجود ہے. تو اس قوم میں ایک شخص تھا جس کو اسم اعظم معلوم تھا, مستجاب الدعوات تھا, جو دعا کرتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی. اس کے پاس قوم کے سرغنہ لوگ, چودھری لوگ آئے. چودھری لوگ کہنے لگے کہ دیکھو جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے, پورے شہر کو تباہ کر دے گی فوج, تم ان کے لیے بد دعا کرو. تم مستجاب الدعوات ہو, تیری دعا قبول ہوتی ہے, تم ان کے لیے بد دعا کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے پیغمبر کے خلاف میں بد دعا نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. پہلے جب بھی یہ دعا کرتا تھا, یہ پہاڑ پہ جاتا, ہاتھ اٹھاتا, دعا کرتا, دعا قبول ہوتی, چونکہ اس کو اسم اعظم معلوم تھا. اسم اعظم جس کو معلوم ہو تو وہ تو پھونک دے مٹی پہ تو مٹی سونا بن جائے, وہ پھونک دے مردے پہ تو مردہ زندہ ہو جائے. ان کو اسم اعظم معلوم تھا. لیکن قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو ورنہ سارا شہر اجڑ جائے گا. کہا نہیں دعا کروں گا, اللہ کے پیغمبر کے خلاف میری زندگی آخرت سب تباہ و برباد ہو جائے گی, میں نہیں کروں گا. لوگوں نے سوچا کہ یہ دعا نہیں کر رہا ہے, تو اب لوگوں نے ان کو نذرانے دینا شروع کیا, کپڑا لتا, یہ وہ, پیسہ, درہم, دینار, یعنی اتنے نذرانے دیا, اتنے پیسے دیا کہ یہ قوم کی محبت میں جھک گئے, گر گئے. کیا مطلب؟ دعا کرنے کے لیے پہاڑ پہ چلے. حالانکہ جب یہ بد دعا کرنا شروع کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, تو ان کی زبان لٹک گئی سینے پر. ان کی زبان کتے کی طرح, جو کتے کی زبان لٹکتی ہے, مثلہ کا مثل الکلب, قرآن کہتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ کتے پر بوجھ ڈھوئیں تو بھی زبان نکالتا ہے, اور کتے کو چھوڑ دیں تو بھی زبان نکالتا ہے. کتا حریص اور لالچی جانور ہوتا ہے, اس کو پتھر بھی ماریں تو ہڈی سمجھ کر کے وہ زبان لٹکا دیتا ہے. تو حریص اور لالچی, اتنا انعام دیا اس قوم کے لوگوں نے, ان کو مجبور کر دیا بد دعا کرنے پر. یہ جب بد دعا کرنے کے لیے زبان کھولے تو ان کی زبان لٹک گئی کتے کی طرح. جب زبان لٹک گئی تو کہا اے میری قوم, تم نے تو مجھ کو تباہ و برباد کر ڈالا, اب تو میری دنیا آخرت سب برباد ہو گئی. ایک بات سنو, اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی فوج تم پر غالب نہیں آئے, تو ایک کام کر دو. میں تو برباد ہو ہی گیا, تباہ ہو گیا, اب ایک کام یہ کرو کہ جب فوج شہر میں داخل ہوں تو تم لوگ اپنی جوان خوبصورت بیٹیوں کو سجا دھجا کر کے, زیورات پہنا کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں چھوڑ دینا. اگر ایک بندہ بھی زنا کر لیا تو 6 لاکھ کی ساری فوج ہار جائے گی. ذرا غور سے سنیے گا, یہ میں اپنے باپ کی بات نہیں بول رہا ہوں, یہ قرآن شریف کی آیتوں کی شان نزول بیان کر رہا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج کا ایک رئیس, مالدار آدمی, چونکہ مالداری ہی تو سب بلاؤں کی جڑ ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں میں بیمار نہیں پڑوں, جبکہ بیماری اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کہ بندہ خوب اللہ اللہ کرتا ہے, خوب روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. غریبی میں بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے, مگر نہیں, ان کو سب کچھ چاہیے, کھانا پینا, کپڑا لتا, گھر مکان, موج مستی, گاڑی چھکڑا, سب چاہیے تاکہ کوئی چیز کی کمی نہیں رہے. بلکہ اسی خوشحالی کی وجہ سے بندہ قدم قدم پہ گناہ کرتا ہے. چاہتا ہوں کہ ایل ای ڈی ٹی وی میرے گھر میں آ جائے, مگر ایل ای ڈی ٹی وی ہوگی 50,000 روپے میں, اب یہاں 5,000 بھی گھر میں نہیں ہے, تو اب کم سے کم پیسہ نہیں ہے تو گناہ سے تو بندہ بچ جا رہا ہے. جب پیسہ ہے تو پھر گناہ کرنا آسان ہے. تو آدمی مالداری میں بے پناہ گناہ, مالداری میں سستی ہے, کاہلی ہے, چلو قضا کر کے نماز پڑھ لیں گے, مالداری میں مسجد نہیں جائیں گے, اپنے گھر میں امام صاحب کو بلا لیں گے. یعنی مالداری بے شمار تباہیوں کو ساتھ لاتی ہے, مگر ہر آدمی مالدار ہی بننا چاہتا ہے. جبکہ غریبی میں امن ہے, جبکہ بیماری میں گناہ مٹ
مٹتے ہیں. حضور نے کہا بخار کو برا مت کہو, بخار گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی میں زنگ آلود لوہے کا زنگ صاف ہو جاتا ہے. بخار کو برا مت کہو, بیماری گناہوں کو مٹا دیتی ہے. بیمار ہونے کے بعد جب بندہ اچھا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ اس کے صبر کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں. مگر ہم لوگ بیمار ہونا نہیں چاہتے ہیں, غریب ہونا نہیں چاہتے ہیں, جبکہ میرے حق میں یہ بہتر ہے. اب ذرا سنیے غور سے. ایک رئیس مالدار آدمی, اس قوم کے لوگوں نے یہی کیا کہ اپنی خوبصورت بیٹیوں کو سجا دھجا کر زیورات پہنا کر موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں چھوڑ دیا. ایک بندہ بھی اگر غلط نگاہ اٹھا کے دیکھا, زنا کیا, ساری فوج ہار جائے گی. خوبصورت بیٹیوں کو سجا سوار کر کے بھیجا. سارے لوگ, اکثر لوگ تو نگاہیں نیچی کر کے رہتے تھے, نگاہ نہیں اٹھاتے تھے. دشمن کی سازش ہے, جس طرح آج کل دشمن کی سازش ہے کہ داڑھی موچ مونڈ کے بالکل چہرہ رنگین بنا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ داڑھی والا میرا بیٹا داڑھی مونڈ لے, اور پھر جینس اور ٹی شرٹ پہنوا کے فلم کی اسکرین پر بالکل حسین بنا کے لڑکیوں کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ میری بیٹی ڈھیلا ڈھالا سوتی کا کپڑا چھوڑ کر کے وہی چست جینس ٹی شرٹ پہننے کی طرف لپک جائے اور دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگے کہ باپ بھی بولے کہ بڑا اچھا لگتا ہے, اور باپ بھی اپنی جوان بیٹی کو جینس لا کے دے کہ اس کو پہنو اور چلو پارٹی فنکشن میں. یعنی دنیا کو رنگین بنا کے کافروں نے پیش کرنا شروع کیا ہے. اور داڑھی والے کو, ٹوپی والے کو, مدرسہ والے کو, مولانا مولوی کو ڈیبیٹ کے ذریعے بالکل صاحب کیا ہے کہ بے وقوف, احمق, ٹریڈیشنسٹ اور پرانے خیال کا مالک پیش کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ تم کو دھکیل دے گا پرانے عہد کی طرف, یہ تمہیں لے جائے گا صاحب تشدد کی طرف, یہ تمہیں لے جائے گا تمہیں پرانے زمانے کی طرف لکیر کا فقیر بنا دے گا. اسی لیے آج ہماری بیٹیوں کو رنگین لڑکا پسند ہے اور مولانا مولوی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی. کیوں؟ ان کا چہرہ دیکھنے کا مطلب ہے یہ بولیں گے نقاب پہنو, حجاب پہنو, موٹا ڈھیلا ڈالا لباس پہنو. اس لیے مولوی پسند نہیں ہے. انہیں پسند ہے وہ جو ان کو شراب پلائے, جو ان کو چوراہے پہ 10 مردوں کے بیچ میں لے جائے, جو ڈانس پارٹی میں لے جائے. اس لچے سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا اس کا دوست ملے جس کی جنس پہننے والی بیوی اس کی طرف لپک جائے اور اسی ہجڑے کو خیر بات کا دے, یہ بولے حضرت تعویذ دے دیجئے مجھ کو, میری بیوی مجھ کو چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ چلی گئی. بدتمیز, تم اس کو بے پردہ محفل میں لے کیوں گیا؟ کھیل خراب ہو گیا تو بولتا ہے کہ اب کھیل خراب ہو گیا. اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں, اس کو پردے میں رکھ, جوان ہونے کے بعد اس کو چار دیواری میں رکھ, ورنہ پھر تجھ کو چھوڑ کر کے تجھ سے خوبصورت لڑکا کوئی ملے گا اس کی طرف یہ مائل ہو جائے گی. یہ تو خواہشات کی غلام ہے, اس کی عقل کم ہے, اس کے پاس صرف خواہشات ہیں. اس کو زیور چاہیے, کپڑا چاہیے, لمبی عمر چاہیے, اچھا کھانا پینا چاہیے, اس کو تو آرام چاہیے. یہ خواہشات کی گڑیا ہے. اس خواہشات کی گڑیا کو تو گھر سے باہر لے گیا, آج کھیل تماشا بگڑ گیا تو بولتا ہے مولانا یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہوگا. اور کو خواہشات پہ کنٹرول رکھ, اس کو پردے میں رکھ. پردے میں رکھے گا تو پھر کیا ہوگا, فاطمہ الزہرا کا فیضان اس کو ملے گا. وہ پردے میں رہے گی تو اجنبی دشمنوں کو دیکھنے کا موقع نہ ملے گا. اس کی عزت بھی بچے گی, تیرا دل بھی بچے گا, تیرا گھر بھی بچتا رہے گا. کھیل خراب تم نے کیا ہے اور کہتا یہ کیوں ہو گیا. تو ایک مالدار کو ایک لڑکی اچھی لگی, اس کو گود میں اٹھایا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ حضور یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بدتمیز, یہ عورت بغیر نکاح کے تیرے لیے حرام ہے, جلدی سے اس کو اپنے سے جدا کر دے. مگر دماغ میں خواہشات کا بھوت چڑھ چکا تھا, اور جب بھوت چڑھ جاتا ہے کوئی مولانا مولوی کوئی تقریر اثر نہیں کرتی ہے. یہ تو مولانا ہے, وہ تو مولانا ہمارے جیسے کروڑوں مولانا جن کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے, وہ تو جلیل القدر پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام. 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں 313 رسول, 313 میں 5 صاحب عظیمت رسول, ان 5 میں سے ایک جناب موسیٰ علیہ السلام, ان کی نگرانی میں فوج لڑنے گئی ہے. ایک مالدار آدمی اس لڑکی کو گود میں لیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا مگر وہ نہیں مانا, چونکہ اس کو دماغ پہ شہوت خواہشات کا بھوت چڑھ چکا تھا. وہ اپنے خیمے میں لے گیا, اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا. ادھر منہ کالا کرنا تھا کہ اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا. 1 گھنٹے کے اندر اندر طاعون کی بیماری میں 70,000 لوگ مر گئے, بری موت مرے. طاعون کی بیماری میں گلٹی ہوتی ہے, خطرناک درد ہوتا ہے, آدمی چیخ چیخ کے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر کتنے لوگ, 70,000 لوگ طاعون کے مرض میں گرفتار ہو کے مر گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے, وہ میدان سے ناراض ہو کے نکل گئے. ساری فوج میں افراتفری مچ گئی. 6 لاکھ
लाख फौज शिकस्त खा गई और 6 लाख फौज मायूस होकर, नाकाम होकर, नामुराद होकर वापस हो गई। एक पैगंबर की क़यादत में फौज लड़ने गई है, 6 लाख फौज है, एक बंदे की बदकिरदारी की वजह से सारी फौज हार गई, पैगंबर नाराज हो गए, अफरा तफरी मच गई। एक कौम मुस्लिम, एक बंदा ज़िना किया तो 6 लाख फौज हार गई। जहां कदम कदम पे ज़िना हो, रात में ज़िना हो, दिन में ज़िना हो, स्कूल में ज़िना हो, कॉलेज में ज़िना हो, शादी शुदा ज़िना करे, कुंवारी ज़िना करे, किस मुंह से कहता है कि अल्लाह कहाँ है? किस मुंह से कहता है कि मुस्तफ़ा कहाँ है? किस मुंह से कहता है गौसे पाक कहाँ है? हालात का जायजा ले। एक सड़ा हुआ दाना पूरे अनार को खराब करने के लिए काफी है। एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्तां के लिए। अब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा? सारे लोग शराबी, अक्सर लोग शराबी, अक्सर लोग पापी, अक्सर लोग ज़नाकार, अक्सर लोग नमाज छोड़ने वाला। एक बंदा नमाज छोड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हिल्म से काम नहीं ले तो पूरी आबादी में आग बरसा दे, मगर अल्लाह हिल्म से काम लेता है। यहाँ तो 1000 में 2 बूढ़ा नमाज पढ़ता है। 98% लोग बेनमाजी हैं, फिर भी आग नहीं बरस रही है, फिर भी जमीन के नीचे से पानी खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी हवा को अल्लाह रोक नहीं रहा है। हम जिंदा हैं, हम खा पी रहे हैं, तो कम से कम इतना तो जान लें कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का करम है कि आज हमारी आबरू बच रही है, हम जिंदा हैं। सच्ची तौबा कीजिए, मकसद हयात की तकमील कीजिए। मर्द औरत सब, जवान आकिल बारिश, सब पे नमाज फर्ज है। रोजाना पाबंदी से नमाज पढ़िए। आने वाला माह रमजान, इसे इबादतों का महीना बना दीजिए। दिन में रोजे रखें, रात में कुरान पाक पढ़ें, औरतें अपने घर में कुरान पढ़ें, मर्द मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ें। रमजान के दिनों में गीबत बंद, चुगलखोरी बंद, एक दूसरे की दुश्मनी बंद, एक दूसरे की काना फूसी बंद, यानी पूरा रमजान का 24 घंटे इबादत में लगा दें। खूब रोएं धोएं, इतना रोएं, इतना गिड़गिड़ाएं, इतना अल्लाह के सामने रोएं कि अल्लाह को अपने महबूब के सदके प्यार आ जाए। और जब अल्लाह को प्यार आ जाएगा तो अल्लाह नहीं देखेगा कितना बड़ा मुजरिम है। अल्लाह की रहमतों की बारिश जब बरसेगी तो सारे जुर्म के दाग धुल जाएंगे। और जब आप सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला माफ करेगा और महबूब के सदके में जन्नत तो वहां देगा, इस दुनिया में राहत की फजा हमवार कर देगा। दोनों जहान का सुकून चाहिए तो इबादत में दिल लगाएं और ये काफिरों की तरह जिंदगी मत बसर करें, काफिरों की तरह हुड़दंग बाजी, काफिरों की तरह गुनाहों में लथपथ होकर जिंदगी मत गुजारें। उनको तो दुनिया ही में मौज मस्ती करना है, मरने के बाद तो खरबों साल की आग में जलना ही है। आपको तो दुनिया में थोड़ा सब्र कर लेना है, मरने के बाद जन्नत की सारी बहारें आपके लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, मेरी माँ बहन बेटियों को, सबों को नेक बनने, आने वाले माह रमजान की कदर करने, रातों को जाग कर तौबा इस्तिगफार करने, जो गुनाह हो गए उससे तौबा करके नेक बन के जन्नत की तैयारी में लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।